بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3۔ چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ حاضر ہوئے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ مسجد میں آئے، لوگ بکھرے ہوئے تھے، کہا آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، چلو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر قدم کیا ہوتا ہے؟ قدم جانتے ہیں؟ قدم 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 پد یعنی سچ مان لیا، پدم قدم بولے تو چلیے، جب آپ صلی اللہ علیہ کوئی لفظ ایسا نہیں جائے جو جب اس کا معنی پتہ نہ، چلیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ آمین کس نے کہی؟ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے بڑھاپے کو پاوے اور جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ فائدہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اپنے فضل سے مقرب بڑے، مقرب کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ معزز یعنی بڑے، بڑا ہوتا ہے وہی معزز ہوتا ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مقرب کا ایک مطلب معنی یوں سمجھیے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں، انہی خاص سے مقرب کہتے ہیں۔
سمجھ میں آ گیا مقرب کا معنی؟ چلیے مقرب کا معنی تو وہی ہے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن اصل مطلب سمجھایا ہے میں نے۔ کہتے ہیں بھائی یہ میرا خاص آدمی ہے، یہ میرا قریبی ہے، کہتے ہیں قریب، یہ اس کا قریبی ہے، قریبی یعنی مقرب۔ چلیے اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو۔ منصور کی بعض روایات کہ آمین کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اہتمام پابندی۔ اول وہ شخص کے جس پر رمضان المبارک اول وہ تین لوگوں پر پہلا آدمی، چلے اول یعنی نمبر ایک، چلو اول وہ شخص کے جس پر رمضان المبارک رما رم- رما نہ کہ رم، ٹھیک ہے تو اول وہ شخص کے جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، تخصیص بخشش نہ ہو۔ اول وہ شخص کی جس پر رمضان المبارک کی بخشش نہ ہو، بخشش مغفرت۔ یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے۔ یعنی رمضان المبارک کی غفلت اور معاصی میں گزر جائے۔ غفلت، لاپرواہی، بے فکری سے گزر جائے، لاپرواہی اور معاصی سیکھ گئے ہیں۔ چلو درگزر، خیر و برکت، خیر یعنی بھلائی، برکت مانے برکت کا برکت رحمت، ہاں ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک جیسا خیر و برکت والا رحمتوں والا مہینہ بھی غفلت اور معاصی یعنی گناہوں میں گزر جائے۔ کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شأنہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے۔ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ اسی طرح گزر جائے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے مغفرت سے محروم رہے۔ جس کا یہ مہینہ بھی گناہوں میں نکل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کی مغفرت کب ہو۔ اس لیے رمضان کے مہینے کا ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، تبھی کام ہو پائے گا کہ نہیں صاحب ہم تو کر لیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ ایک رمضان آپ اس طرح گزاریں کہ جس میں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ، مطلب نظام الاوقات، وقت کا شیڈیول بنا ہوا ہو کہ کس وقت کیا کرنا ہے، قرآن کس وقت پڑھنا ہے، تسبیح کس وقت پڑھنی ہے، پوچھا کس ٹائم لگانا ہے، جھاڑو کس ٹائم، ہاں سارا کام ٹائم مینجمنٹ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ ایک مہینہ اس طرح کر لیں، ایک کے بجائے 2 قرآن پڑھ لیں گے۔ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہوں گے، مطلب کوئی ٹاسک آپ نے کیا ہے کہ بھئی یہ اس کو ایک مہینے میں پورا کرنا ہے، تو اس ٹاسک کو آپ بہت اچھی طریقے سے حاصل کر لیں گے۔ اور ایک مہینہ ایسا ہے جیسے جانوروں والا، اٹھ گئے تو اٹھ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس میں کوئی کسی بھی وقت پر کسی کام کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس دنوں میں، اس مہینے میں وہ ٹاسک اور وہ ٹارگیٹ پورا نہیں ہو پاتا جتنا اس میں ہوگا۔ یہ جتنے بڑے گزرے ہیں نا، جو بڑے بڑے کام کر کے گئے ہیں اور جن کے نام کتابوں میں آتے ہیں، تو وہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے تمہیں اس نے جانوروں کی طرح سو گئے، جانوروں کی طرح من کرا جب اٹھ گئے، ایسا نہیں تھا۔ چلیے، تو رمضان کے مہینے کو بابرکت بنانے کے لیے سب سے مین چیز ضروری ہے ٹائم مینجمنٹ، جس کا پہلا سبق ہمارا ہوا تھا۔
اور اس کی انفوگرافی بھی میں نے بنائی تھی، اس میں سبق میں ڈالی تھی، تاکہ اسے دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ بھائی اس وقت کیا 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 کرنا ہے، اشارے دیے ہیں اس میں۔ پھر اتنا غور سے ہم دیکھتے کہاں ہیں، تم کیسے ہوتا ہی کمی، ہوتا ہی کی جمع ہے کوتاہیوں۔ چلیے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا؟ تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا؟ اور اس کی ہلاکت میں کیا تحمل ہے؟ اور اس کی ہلاکت میں کیا تحمل یہ ہے؟ تأمل بھی تو یاد ہے نا، تأمل یعنی شک، پتا تھا؟ پھر پوچھا کہ اچھا لکھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب لکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ، ویسے یہ لکھا ہوا نقصان ہوتا ہے، نہیں ہو لکھا ہوا کہیں پر بھی، پھر ہم لکھیں اس کو، پھر اس کو یاد کریں تو تھوڑا سا یاد ہو جاتا ہے، آپ کو یاد نہیں رہے گا، یہ الفاظ معنی جو آپ کی اس کتاب میں نیچے لکھے ہوئے ہیں وہ یاد نہیں رہیں گے اگر آپ نے اس پر محنت نہیں، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ صاحب وہ کتاب میں دیکھ لیں گے، جب کتاب پڑھیں گے بھئی ویسے تو ضرورت نہ آنے ان الفاظ کی، ضرورت جب ہی پڑے گی جب کتاب پڑھیں گے، اور کتاب پڑھیں گے تو نیچے لکھ رہے ہیں، زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ چلو، اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہے یعنی روزہ تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کریں۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہے یعنی روزہ ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں۔ روزہ وغیرہ سے فارغ ہو گئی، 5 نمازوں سے فارغ ہو گئے، جس میں ہمارا پورا بدن فری ہے، ایسے کاموں سے ہم فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہے، تراویح سے فارغ ہو گئے، اب ہم فالتو میں ڈول رہے ہیں، جیسے صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، پوچھا کر رہے ہیں وغیرہ، گھر کے کام کر رہے ہیں، یا تو گانا گنگنا رہے ہیں یا پھر کچھ بھی، تو اس جگہ یہ کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، 4 چیزوں کی کثرت یاد ہے، نمبر 1 لا الہ الا اللہ، کی کثرت، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جہنم سے آزادی، جنت کی طلب، طلب، اور جہنم سے آزادی۔ آزادی کی دعا، تو اس میں لگائے رکھیں۔ آج کون سا رمضان ہے؟ 7واں ہے، 7 رمضان میں 7 گھنٹے بھی ہم نے نہیں لگائے ہیں اس میں کہ جس میں ہم نے اللہ سے استغفار کیا ہو، دعا مانگی ہو، جنت مانگی ہو، جہنم سے پناہ مانگی، ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو سب بخشے بخشائے ہیں، جبریل ہمارا نانا لگے، موت کا فرشتہ ہمارا تاب لگے، تو ضرورت ہی نہیں ہے تیاری کرنے، اور جو سوال جواب کرنے والے آتے ہیں وہ 2 قبر میں، وہ ہمارے ماموں لگے، تو ضرورت ہی نہیں ہے تیاری کرنے۔ چلیے، دوسرا شخص جس کے لیے بدعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بددعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ یہاں چلو آپ بھی پڑھو، پھر بعد میں بتا۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں حدیث بالا، بالا بالا بالا، اچھا وہ ہے بالا، بتائی بالا اچھا بالا یعنی، ارے واہ کیا بات ہے، آپ کی اردو تو دن ب دن ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اچھا لکھ رہا ہے، مطلب اپنی بھی عزت ہی حال کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھ اچھا تمہاری عزت ہی نہیں ہے، چلیے چلیے چلیے۔
وارد ہوئی ہیں۔ ہاں یہ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حدیث والا کے علاوہ اور بھی جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے، اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بھیجیے۔ یہاں سے بات الگ ہو رہی ہے۔ بعض احادیث میں اس کو شکی اور وعید، دھمکی، وعید یعنی دھمکی، وہ بات جس میں دھمکی ہو یا عذاب کی خبر دی گئی ہو کہ بھئی ایسا کرو گے تو ایسا کرو گے، دھمکی ہو گئی۔ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے، بعض احادیث میں اس کو شکی شکی شکی، یہ پوٹ والے شکی نانے آؤ، پوٹ پہ بھی ایک شکی تھا ہو جانتے ہیں، شکی، شکی یعنی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفاکار، جفاکار بولے تو بے وفا، ظالم، بے وفا ظالم، ظالم وہی ہوتا ہے جو بے وفا ہوتا ہے، اور جنتکار ہیں، نہیں تو بخیل کنجوس، مہا کنجوس، بخیل تر کا معنی ہے مہا کنجوس، اور جنت کا راستہ بھولنے والا، تاکہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بد دین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا، کب جب درود نہ بھیجیے، کب 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 نہیں دیکھے گا، تب، اے بھوتنی، ہم کہہ رہے ہیں کب، تو یہ کہہ رہی ہے تب، صحیح ہے، قیامت کی کی لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامت کے دن، لا نئی آیت آئے گئی، تو وہ تو میں نے جب کہا تھا، لیکن اب تو قرآن پڑھ رہا تھا نا، تو آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ لا اقسم بیوم القیامت کے دن۔ خیر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا نہیں۔ محققین علماء نماز میں نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں تو، اور نماز میں نام کیسے آئے گا؟ اچھا، گھر میں آپ تعلیم کر رہے ہیں، یہ روشنی تعلیم کر رہی ہے اور تم نماز پڑھ رہی ہیں، ایسے ہی تو آپ کے کان ادھر لگے ہوئے ہیں، جبھی تو پتہ چلے گا نا کہ بھئی نام آیا، اور اگر پورا دھیان نماز میں ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ خیر، تھوڑی اس میں مذاق ہو گئی کہ کیا نماز پڑھتے میں نہیں لیں گے، کھانا کھاتے میں لے لیں گے۔ خیر چلیے، محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہو، مطلب یہ جو باتیں گئی نا اوپر پیچھے حدیثیں کہ بھئی وہ ایسا ہے، وہ جہنمی ہے، بد دین ہے، بے دین ہے، اور وہ وغیرہ وغیرہ سختی والی باتیں، وعیدیں گئی، تو ایسی حدیثوں کا مطلب نکالا ہے پتلی گلی، آپ کی بھاشا میں پتلی گلی نکالی، بچایا ہے آدمی، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار، ظاہر ارشادات، بظاہر اوپر اوپر سے ایسا لگ رہا ہے حدیثوں کو دیکھ کے صاحب بڑا کرہ گناہ ہے درود شریف نہ پڑھنا، اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر، آپ پر، قیامت تک آنے والے انسانوں پر بڑے بڑے احسانات، صرف احسانات نہیں، بڑے 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 احسانات، تحمل برداشت ہیں۔ محققین بولے تو محققین ریسرچ کرنے والے، محققین بات
چھان بین کرنے والے، محققین، محقق کی جمع ہے جس کا معنی ہے چھان بین کرنے والے، تحقیق کرنے والے، پکی بات کرنے والے، کہ تحریر و تقریر ان کا احصاء کر سکے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اتنے ہیں کہ تحریر و تقریر یعنی بولنے اور لکھنے میں ان احسانات کو لکھا ہی نہیں جا سکتا، اور کوئی بولنا چاہے تو بول نہیں سکتا، اتنے ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ تو جس انسان کے اتنے احسانات ہو، اس انسان کے نام آنے پر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھنا چاہیے، اس خیال سے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تحفہ بھیج رہا ہوں، تو پھر وہ کیا ہے؟ درود شریف بٹن کی طرح کام چل رہا ہے، جب بھی نبی کا نام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہا ہے، لیکن ذہن و دماغ کہیں اور ہے، مدینے کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، اور وہ بٹن جیسے بھی نام آ رہا ہے یا کہیں سن رہے ہیں ترنت صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ، جیسے وہ تسبیح پڑھتے ہیں صبح شام، آتا جا پستا جا نکلتا جا، آتا جا پستا جا نکلتا جا، اب وہ تسبیح نہیں، وہ تسبیح تو پڑھ رہے ہیں، آپ کی 100 بار تیسرا کلمہ ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ ہو رہا ہوں، لیکن کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھی بات بتائی، کل سے ہم نہیں پڑھیں۔ ایک ہوتا ہے کہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے دھیان سے پڑھنا، دونوں فرق ہے بھائی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے دکان پر آ رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں روڈ پہ، رستہ آپ کے پاس سے کوئی، لیکن آپ کا ذہن کہیں کسی سوچ میں ایسا لگا ہوا ہے کہ اب دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہاں چل رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، پتہ نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، کئی بار ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا پتہ نہیں۔ تو جا رہے ہیں صاحب، السلام علیکم، بندہ سامنے والا سلام کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں سلام، وہ بعد میں ملتا ہے ہمارے ساتھ، تم کیسے آدمی ہیں، ایسے تو کہتے ہیں سلام کرو، ہم سلام کر رہے ہیں تو آپ جواب نہیں، ابے تو میں نے کب کرو سلام، کہ تم بازار گئے کہاں، میں نے کہا ہاں گئے، فلاں جگہ، ہاں فلاں جگہ، تم بازار گئے، میں نے گئے، تو وہاں فلانی جگہ پر ہم جاتے آپ تھے اور میں نے سلام کیا، ایسے کیسے نہیں پتا، وہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا، یار پاس میں سے گزرا ہوں، ان کی نگاہ میری نگاہ سے ٹکرائی ہے، لیکن یہ بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سب دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے، اتنا نہ کاٹ سکے تو اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اور پھر یہ خیال ہو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ بھیج، وہاں سے پھر اس کا جواب بھی آئے گا، اس سوچ کے ساتھ درود پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، وہ پورا صحیح سے پڑھا بھی نہیں جا رہا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی صاف پڑھو بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، چلو جی، دیکھا پڑھ نہ رہی، میں پڑھنا شروع کیا، ارے پڑھ لے، ہاں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے دعائیں آتی ہے، سلام ہے اور سلام کا جواب آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ٹکڑا کیا ہے، سلام، سلام ہم کریں، میں آپ کو کروں، آپ مجھے کریں، تو آپس میں دوسروں کو سلام کا جواب دیتے ہیں، تو ادھر سے بھی آتا ہے، اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ، فلاں بستی اور فلانے کا، اس نے یہ حدیث، یہ درود بھیجا ہے، ہم یہاں کو حدیث درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے خود سنتے ہیں اور خود جواب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں چلیں۔ اس کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو
को देखते हुए दुरूद शरीफ न पढ़ने वालों के حق میں ہر وعید اور تنبیہ، ہر وعید یعنی دھمکی، تنبیہ یعنی ڈانٹ ڈپٹ، بجا یعنی صحیح اور موضوع یعنی صحیح۔ بجا اور موضوع کا مطلب ہے صحیح، بجا اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہے، یعنی درود شریف پڑھنے کی قیمتیں، درود شریف پڑھنے کے ثواب اس قدر ہے کہ ان سے محرومی مستقل، محرومی یعنی ان کو نہ پانا، ان فضائل کو نہ پانا، نہ پانا نہیں کپڑے کا، نہ پانا، نہ پانا مستقل بد نصیبی ہے، پھوٹی قسمت والی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالیٰ شانو اس مرتبہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہی بہت ہے۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا۔ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے، واجباً، ہر حال میں کریں گے، جو زیادہ سے زیادہ اور پابندی سے درود، کوانٹیٹی مطلب نہیں ہے، پھر وہی بات آ گئی۔ مراد ہے آپ کس جذبے سے پڑھ رہے ہیں، کس فیلنگ، کس احساس کے ساتھ درود شریف گر گئی، اٹھا، کس جذبے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل کے خیالات اس وقت پڑھتے ہوئے کیا ہے، اسی سے وزن پڑتا ہے، اعمال کا وزن ہوگا، اور اس وزن میں وزن مطلب کہ ایک آدمی دکھ رہا ہے موٹا سا گینڈا ہپوپوٹیمس، جیسے کہ ہمارا پہلوان، اس کو رکھ دیا کانٹے پہ، ٹھنڈی میں کانٹے پہ، یہ سوچ کے کہ کیا تو کانٹا ٹوٹے گا یا پھر 200-300 کلو تو وزن آئے گا، یا مطلب ہاؤ بھاؤ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ وزن تو ہوگا، اور پھر اس کو اٹھا کے وہاں میں بول رکھا تو وہاں میں 60 کلو بیٹھ، مطلب جہاں امید ہے 300-400 کلو کی وہاں بیٹھ جائے، تو وزن میں وزن نہیں ہے، وزن میں اور پھر وہاں دیکھا ایک دبلی پتلی لڑکی، یہی اس کو اٹھا کے رکھ دیا تو پورا 100 کلو، 1 کنٹل وزن اترا، تو دکھنے میں تو نہیں ہے لیکن وزن میں وزن ہے۔ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اعمال کے وزن میں وزن، ہمارے خیالات اور ہمارے جو احساس، جس احساس سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور عبادت کر رہے ہیں، کس احساس سے کر رہے ہیں، کس دل سے کر رہے ہیں، کس محبت سے کر رہے ہیں، جب آپ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ دنیا سے کتنے کٹے ہوئے ہیں اور اوپر کی طرف کتنا دھیان ہے، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے، اور جتنا 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 زیادہ ہوگا اتنا اتنا وزن میں وزن ہوگا۔ تو خیر، ہم تھے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، شفاعت واجب ہوگی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں سفارش کریں گے، یہ ہمارا بندہ ہے، اسے جنت میں جانے دیا، یہی ہے سفارش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر جائیں اور ہم گنہگاروں کو قیامت کے میدان میں یاد کر لیں، تو جس کے لیے سفارش کریں گے وہ سفارش قبول ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے ہر نبی کو کچھ چانس دیے ہوتے ہیں دعا مانگنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چانس بچا کے رکھا ہمارے لیے، ہم بھیڑیوں کے لیے، ہاں ہم بھیڑیوں سے برے ہیں، بہت سخت مواقع آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس چانس کا استعمال کر لی تھی، اب تو چاروں طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اب دعا کرو اللہ مدد کریں۔ ہمیں صاحب نے کہا نہیں صاحب، یہ تو میں آنے والی امت کے لیے قیامت کے لیے استعمال کروں گا، اور پھر بھی ہم درود نہ پڑھیں، مورتی کی طرح بیٹھے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سننے والا بیٹھا ہے، وہ پتہ نہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات چھوٹی سی یاد آ رہی ہے، وقت تو ہو گیا بات
معراج میں گئے یاد ہے؟ معراج کا قصہ پڑھ کے آئے، قصہ تو نہیں پڑھا پر بیان ایمان کے باب میں آپ پڑھ کے آئے تعلیم الاسلام. وہاں ہم کہیں جاتے ہیں تو بات چیت ہوتی ہے، کیا لائے کیا نہ لائے وغیرہ، کیا حال چال. اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا لائے، اتنی دور سے آپ یہاں آئے ہمارے لیے کیا لائے. کیوں بتا رہا ہوں، اب پھر کھو جاتے ہیں، صرف قصے میں رہ جاتے ہیں. قصے کا جو مطلب ہے، قصے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ تو یہیں کا یہیں چھوڑ جاتے ہیں. تم رکھو اپنی بات. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد رکھا، ہر جگہ یاد رکھا. چپڑی روٹی نہیں کھائی صرف ہماری وجہ کہ صاحب سب کے پاس پیسے کہاں ہوں گے، اگر میں چپڑی کھاؤں گا تو وہ جو غریب آئیں گے آج کے بعد وہ یہ سوچیں گے یار وہ تو نبی تھے، پیسے تھے تو ان کے لیے تو دین کے کام کرنا اور وغیرہ سب آسان تھا، اس لیے غریب رہے، جان بوجھ کر رہے. اوپر سے آفر ہو رہی ہے، لو صاحب فرشتہ آ رہا ہے، جبریل علیہ السلام آئے ایک تھال لے کے ایسے اور اوپر ریشم کا کپڑا ڈھکا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اللہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے، آسمان و زمین میں جتنے خزانے ہیں ان سب خزانوں کی چابیاں ہیں یہ. تکلیف آپ نے کہا نا مجھے نہیں چاہیے، میں تو اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو ایک وقت پکار، تاکہ ہم لوگ بہانہ نہ کر سکے اپنے بھوکے ہونے کا، بھکاری ہونے کا کہ صاحب ہمارے پاس تو ہم تو کیا کر سکتے ہیں، ہم تو غریب آدمی. دین کے کام کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، روپے والوں کا کام ہے نہ. اس بات کو بند کر دیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس راستے کو بند کر دیا. خود غریب رہ کے اپنی مرضی سے، وہ غریب مجبوری میں نہیں تھے، ہم تم تو غریب ہے تو مجبوری میں، جو قسمت میں ہے وہ ہے. اگر قسمت میں روپیہ ہے تو بجے ہی بجے، اور اگر یہاں نہیں ہے تو نہیں ہے. کچھ کر لے انسان، کچھ بھی کر لے، الٹا پڑ جائے سیدھا پڑ جائے، مگر وہ غریب ہی رہے. کتنا ہی دو نمبری کر لے، یہاں اگر غریبی لکھ دی ہے مطلب قسمت میں، تو پھر اسے کوئی چینج، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. تو وہاں پر جو غریبی تھی نا، یہاں نہیں لکھی تھی، وہ خود مانگتے تھے کہ میں تو یہی پسند. وہاں تو آفر ہو رہی ہے کہ صاحب لے لو، نہیں. خیر، تو کس لیے؟ ہمارے لیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، صحابہ ایک دم کان کھڑے ہو گئے، یار کیا بات ہوئی اچانک آنسو. تو پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ. تو صحابہ کو تعجب ہوا، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، السنا بھی اخوانی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کہ نا، آپ میرے بھائی نان ہیں، آپ تو میرے صحابہ ہو، میرے جانثار ہو، میرے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے والے. تو پھر میرے بھائی وہ ہیں جو آج کے بعد آئیں گے اور جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لیں. وہ بیٹھے بیٹھے ہمیں یاد کر رہے ہیں اور ہم پہ ایک درود نہیں بڑھا جا رہا ہے. خیر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں؟ معراج. اللہ نے پوچھا کیا لائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 چیزیں لایا ہوں. اللہ کو تینوں چیزیں، اب اس کی تفصیل ہے، ٹائم اسے میں نکل جائے گا، 3:20 ہو گئی. اللہ کو یہ جواب بڑا پسند ہے. تو پھر اللہ نے پھر آگے والی بات اللہ کی طرف سے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. نبی کی طرف سے 3 چیزیں گئی، تحیات للہ والصلوات والطیبات. تو پھر آگے نبی نے بھی 3 باتیں، اللہ نے نبی کو 3 چیزیں دی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلام ہو، اللہ سلام کر رہا ہے. پھر اس کی رحمت بھی ہو، اس کی برکتیں بھی. تو ہمیں دنیا میں کوئی پردھان منتری کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے تو آدمی آسمانوں میں اٹھتا ہے، نیچے والوں کو بھول جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتے نیچے والے. کہاں ہے
تو بیوی بیچاری کہتی ہے کہ بھائی صاحب روٹی نہ کھا رہے آج کل. وہ اندر وہ خوشی کے لڈو اتنے پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کھانا پینا اور اپنے نیچے والوں کو بھول جاتا ہے. صاحب اب تو وجہ ہی وجہ. تو اللہ سے مل رہے ہیں تو ہمیں یاد کرنے کا کہاں موقع ہے. وہاں تو پھر اپنا دکھڑا رکھتے ہیں کہ صاحب مکے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، فلانا دشمن بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اس کا اسکرو ڈھیلا کر رہا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں. بڑے کے پاس آدمی جاتا ہے تو اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی. ہاں جو سنسکاری ہوتا ہے وہ نہیں رکھتا ہے. اللہ کا شکر. خیر. تو اللہ نے 3 باتیں سلام کیا کہ صاحب آئے ہے تم کیا 3 چیزیں لے کے آئے ہو. سلامی کا من کرتا ہے السلام علیکم، سلیوٹ ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یاد آ گئی کہ یار امت کو اس قصے کا پتہ چلے گا تو وہ سوچیں گے کاش ہم بھی جاتے تو اللہ سے بات. نبی جی اکیلے اکیلے سلام دعا کر آئے، ہم ہوتے تو ہم بھی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کرتے ہوئے کہا نا 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 نا، یہ سلام اور رحمت اور برکت کی صرف مجھے ضرورت نہیں ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. ہم پر یعنی گول مول کر دیا میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کو گول مول. ہم پر نبی تو اکیلے تھے. علیہ کہتے بھائی میں کے لیے آئی آتا ہے کہ وی آتا ہے. اردو میں میں کو بتانے کے لیے انا آتا ہے، انا کی جگہ یا آتا ہے، یا علیہ وہی تو کہہ رہا. نبی کہتے ہیں نا 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 السلام علیہ، یوں کہتے کہ نہیں صاحب یوں کہتے، لیکن نہیں علیہ نہ کہا تو نام میں ہم گنہگاروں کو چھپا دیا. اور پھر بعد میں جو اچھے اچھے لوگ ہیں نا 1 نمبر کے، مطلب نمازی، پرہیزگار، روزے دار، گناہوں سے بچنے والے، ان کو رکھ کے آگے سامنے رکھا وعلی عباد اللہ الصالحین کے نیکوں پر بھی. اور پہلے ہم گنہگاروں کو یاد کیا علینا. اور پھر جب دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے نام آیا اور ہم درود نہ پڑھے تو ہم سا بڑا کتا کمینہ بھیڑیا نہیں. صحیح ہے، ہم سے بڑا بے وفا اور بھیڑیا کوئی نہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جب نام آئے تب تب درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وغیرہ وغیرہ امور مزید برانی اللہ جل جلالہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر کیے گئے ہیں. ایک ہی بات ہوتی ہے. ان سب کے علاوہ درود شریف سے مطلب جو فائدے بتائے ہیں درود شریف پڑھنے کے، ان کے علاوہ درود شریف سے یعنی درود شریف پڑھنے سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، یعنی غریبی دور ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ روزی میں برکت ہوتی ہے. اب سب کو ضرورت ہے روزی میں برکت، روزی میں برکت سب کو چاہیے، پیسے سب کو زیادہ چاہیے. درود شریف کی کثرت رکھو، گھر میں غریبی نہیں آئے گی. لیکن غریبی اصل کیا ہے اور فقیری کیا ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تقرب یعنی نزدیکی، وہاں ہمیں ایک رتبہ ملتا ہے، درجہ ملتا ہے. دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے. درود شریف زیادہ پڑھنے سے دل میں نفاق نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک جملہ کہوں گا، آپ یہ پیراگراف ختم ہو کے آپ یاد دلانا اگر میں نہ کہوں. لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے. اور بہت سی بشارتیں یعنی خوشخبریاں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہے. فقہا نے اس کی تصریح کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اس کو ایکسپلینیشن کیا، اس کی وضاحت کی، اس کو سمجھایا ہے. کیا کل کچھ ہندی میں بتایا کیا ویاکھیا جو بھی ہے.
ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے، اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے، یعنی سب کا یہی ماننا ہے کہ پوری زندگی میں ایک بار کم سے کم درود شریف پڑھنا تو فرض ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ ہاں، میرا خیال بھی یہی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تب درود شریف پڑھنا۔ اور دوسرے بات کے نزدیک مستحب۔ ہاں، جملہ میں یوں کہہ رہا تھا کہ حیات المسلمین میں آپ لوگ پڑھ کے آئے کہ اپنی اصلاح کے لیے اللہ والوں کے پاس رہنا اور ان کے سنگتی میں رہ کر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزار، اس کے ذریعے اپنی اصلاح ہوتی ہے، یعنی بیت پیری مریدی والا سسٹم۔ تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، میں نے کہیں پڑھا تھا، تصوف کی کسی کتاب میں پڑھا، تصوف یعنی وہ علم جس میں پیری مریدی کے بارے میں باتیں ہوں، اسے تصوف کہتے ہیں۔ تصوف اور سلوک دو لفظات دونوں کا ایک ہی مطلب، فرق ہلکے سے فرق کے ساتھ، لیکن ابھی آپ کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ وہ ایک ہی مطلب۔ تو پیری مریدی کے حکم کیا ہے، احکام کیا ہے، مستحبات کیا ہے، ضروری چیزیں کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہے، اس میں ان باتوں پر بحث ہوتی ہے۔ تو وہ تصوف، دل میں دل کیسا ہونا چاہیے، دل ہمارے جو بدن کے اعضاء ہے اس کا استعمال انسان کو کیسے کرنا چاہیے، غلط سے بچانے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کیا کیا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، وہ سب اس میں مطلب بہت شاندار ہے، اور وہاں عام تر لوگ کوئی جاتا نہیں۔ 100 میں سے 99 بھی 99.99 99.99 بھی نہیں، 99.99 لوگ تصوف کی جانکاری نہیں رکھتے، اور نہ اس طرف کبھی خیال جاتا ہے کہ صاحب دل پاک صاف، یہ دل پاک صاف کر لینا، آنکھوں کو پاک صاف کر لینا، کانوں کو پاک صاف کر لینا، زبان کو پاک صاف کر لینا، پیٹ کو پاک صاف کر لینا، مطلب صابن لگا لگا کے بڑھیا، سمجھ تو رہے نا، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اسی کو تصوف، اس پر دھیان نہیں جاتا، اور اگر جاتا ہے تو اس میں ڈیپلی گہرائی میں اندر جانے کا کوئی نہیں جاتا، ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ اس کے بغیر نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب منہ پہ مارتی ہیں، یہ اپنے پاس رکھو۔ دل ہی گندا ہے، کیا ہے؟ دل گندا ہے، پہلی سب کا نمازی ہے، تہجد کا پابند ہے، دل گندا ہے، تو پھر کیا مطلب؟ وہ سب زیرو ہے۔ تو تصوف میں یہ جملہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ درود شریف کی کثرت رکھنے والے کی اصلاح اپنے آپ ہو جائے۔ نہیں سمجھ، مزہ نہیں آیا، بہت بھاری جملہ ہے، بہت قیمتی، بھاری کا مطلب بہت قیمتی جملہ ہے کہ درود شریف پابندی سے، کثرت سے پڑھنے والے کی اصلاح، یعنی تصوف میں انسان کو جس طرح چلنا چاہیے تصوف کے حساب سے، اسی حساب سے پھر وہ انسان اپنے آپ، اس کی رہبری پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہ تھوڑا اور اونچی بات ہو گئی، سمجھ سے بات، ایسا کیسے ہوگا؟ نبی اپنی قبر میں، ہم یہاں ہیں 6000 کلومیٹر دور، ایسا کیسے ہوگا؟ وہ ایک پھر غیبی نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تصوف میں آنا پڑے گا، جیسے کہ جلیبی رکھی ہے، زندگی میں کبھی نہیں، بس دیکھی، بلکہ پہلی بار ہی دیکھیے کہ صاحب یہ کیا ہے، پیلا پیلا گول گول ٹٹی، اب کہ یہ جلیبی ہے، کہ جلیبی کیسی ہوتی ہے، کہ بڑی شاندار میٹھی بھی، اچھا جی، اب وہ اس کے
فضائل سنا رہا ہے کہ جلیبی کو دودھ کے ساتھ کھائیں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اگر جلیبی کو دہی کے ساتھ کھائے تو اتنا مزہ آتا ہے اور اس کے یہ بینیفٹ ہوتا ہے. ارے تو وہ یوں کہے گا مطلب آپ مجھے سنا رہے ہیں اور میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جلیبی کو اور نہ کبھی کھائی ہے، تو میرے لیے تو وہ ایک الگ چیز ہے نا. آپ اس کے فضائل پہ فضائل سناتے رہیں گے تو پھر میں یہ کہوں گا بھائی سن، فضائل سنانے سے اس کا ٹیسٹ مجھے پتہ نہیں چلے گا. ایسا اگر وغیرہ دیا جبھی تو پتہ چکھیں گے جبھی تو پتہ چلے گا. تو ایسے ہی تصوف ہے کیا، اس میں اترنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ان کتابوں کو پڑھنا پڑے گا. مکالہ افطاری میں لے آئیں گے. تو میں یہ جملہ یہ تھا کہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے چاہے اس کا کوئی شیخ نہ ہو، کوئی پیر نہ ہو، لیکن وہ کامیاب رہے، وہ کامیاب رہے. بس اتنی سی بات کرنی تھی. چلیے پھر آگے. تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے بولے تو حقدار ہو جائے. والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے. علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ ان کے یعنی ماں باپ کے حقوق میں کہ ماں باپ کے اولاد پر کیا کیا حق ہے، ان میں لکھا ہے کہ مباح امور میں، جائز کاموں میں، مباح یعنی جائز امور یعنی کام، جائز کاموں میں ان کی اطاعت ضروری ہے. ماں باپ کی بات مانی جائے گی. حرام کاموں میں ارے بول لو نہیں مانی جائے گی. نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، یعنی یہ بھی لکھا ہے کہ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی ماں والدین کی بے ادبی نہ کرے، ڈوکرا ڈوکری نہ کہے، بلکہ ابو جان کہے، امی جان کہے. ان کا نام لے کر نہ پکارے کہ وہ کلوا اتیایو، ایسے مطلب جس کے والد کا جو بھی نام ہے اس حساب سے نام سے والد کو نہ پکارے. بے ادبی کسی کام میں ان سے پیش کر بھی نہ کرے، مطلب زیادہ ڈیڑھ ہوشیار نہ بنے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، والدین ہمارے گنہگار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتے تو گنہگار، روزہ بھی نہیں رکھتے تو گنہگار ہے. تو ہم اس بات کو سمجھانے میں یہ نہیں کہ صاحب ہم تو پڑھویا ہیں تو ہم بڑے ہو گئے ہیں، باپ سے بھی ماں سے بھی. اچھا ہاں ایک بات یاد آ گئی، اچھی اب تھوڑی دیر بعد وقت پورا ہو جائے. روزہ تراویح یاد رکھنا. کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں ہاں، والدین اگر نافرمان ہیں خدا کے، گناہوں میں ہیں، تو ان کو ہم سمجھائیں گے تو کررائی سے نہیں سمجھائیں گے، طریقے سے گیا بن کے. کیا بن کے؟ نہ کہ ان کی میاں بن کے سمجھانا ہے، گیا بن کے نہ کہ میاں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا تو کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ ان سے جا کر نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ فرعون. کیوں؟ ہیکڑی مت دکھانا کہ بچپن میں کھلایا تھا فرعون نے اپنی گود میں موسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پتہ ہے؟ تو تمہارا اس کا تم پر احسان ہے، اس لیے ہیکڑی مت دکھانا وہاں جا کے، وہ تمہارے باپ کے درجے کا ہے. طریقے سے بات کرنا. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ تمہارے نرم بات کرنے سے ہو سکتا ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے. پتے نے ہیکڑی دکھائی تو وہ ڈنڈا اٹھائے گا، اچھا میرا بیٹا ہو کے مجھے ہیکڑی دکھا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے بھائی. اللہ. تو ان کا نام امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم دینے میں والدین کو یا ہم اپنے سے بڑوں کو، اور نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکنے میں نرمی سے بات کریں گے. اگر قبول کرے قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے، یعنی بات نہ مانے، اللہ کے فرمانبردار نہ بنے، گناہ نہ چھوڑے، نیک کام کی پابندی شروع نہ کرے. تو یہ نہیں کہ صاحب یہ تو
خدا کے نافرمان ہیں، ہم ان سے بات چیت بند کر لیں گے، ڈھنگ سے بات نہیں کریں گے تو جہنم میں جائے گا، یہ پکا نمازی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے والدین سے اونچی آواز میں بات نہیں، اور ان کی ہدایت، ہاں تو والدین اگر بات نہ مانے یعنی دین کی بات نہ مانے تو ان کے ساتھ جو سلوک پہلے بھی کر رہا تھا وہی سلوک کرتا رہے، کسی طرح کا فرق نہیں آنا چاہیے، جس فیلنگ، جس جذبے سے جس احساس سے پہلے کام کر رہا تھا والدین کے ساتھ ایسے ہی اب بھی کرے۔ نہیں تو ایسا ہوگا نا کہ پہلے تو ہم دل سے کر رہے تھے، اب تھوڑا سا دل میں فرق آ گیا، یار یہ باپ کیسا ہے، شرابی، بے نمازی وغیرہ وغیرہ، اور یہ ماں کیسی ہے، دوپٹہ نہیں رکھتی، بھوتنی کی طرح گھر میں ڈول رہی ہے، اور ہم کہہ کے تھک گئے، یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی۔ چلو ٹھیک ہے، سماج کیا کہے گا اس ڈر سے ماں سے بدتمیزی تو نہیں کر رہے، لیکن یہاں ہے فرق آ گیا کہ یار یہ کیسی ماں ہے، گیا یہ بندہ یہ بندی، پڑھنے والا پڑھانے والا میں اور آپ، ہمارے دل میں یہ آ گیا کہ باپ کیسا ہے، چلا نشیڑی، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ ماں کیسی ہے، پکی بے نمازی بھوتنی، یہ مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کو سمجھا کے تھک گئے، وہ نہیں سن رہی ہے، اس وجہ سے اگر ہمارے ذہن میں ہلکا سا بھی فرق آ گیا ختم، جب تک توبہ نہیں کریں گے نا اس سے بیڑا پار ہو ہی نہیں سکتا، تھپا لگا کے جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اس لیے والدین کے سامنے اونچی آواز، شان بتی والدین کے سامنے نہیں دکھانی۔ ایک جملہ یہاں ایک بات اور کہہ دوں کہ بچے والدین کو اور استاذ کو پاگل بناتے، صحیح بات ہے نا، اور استاذ پاگل بنتا ہے، بچے نہیں بناتے۔ استاذ کو پتا ہے یہ گولی دے رہا ہے، استاذ سوچ رہا ہے کیا کرن، تو وہ گولی دے کے والدین کو اور استاذ کو سمجھ رہا ہے کہ ہم نے پاگل بنا۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ اور پڑھانے والا یہ بڑے چالو لوگ ہوتے ہیں، اتنوں سو کو پالا ہے، انہیں جن کو پالا ہے وہ پالنے والوں کو پاگل بنا دیں گے، جس کی ایک ایک حرکت کا سمجھ جاتے تھے، حرکت کو جب اس کو بول نہیں سکتا تھا کہ صاحب کیا چاہیے، اس کو موتنا ہے کہ اس کی آ رہی ہے کہ اس کی نکل گئی ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے کہ اس کو جھولے میں سے باہر نکلنا ہے یا باہر سے جھولے میں جانا ہے یا گھر میں سے باہر جانا ہے یا باہر سے بھی آگے دکان تک جانا ہے، وہ جب سمجھتے تھے جب منہ میں یہ طوطا نہیں تھا، یہ طوطا منہ میں نہیں تھا، تب والدین ہماری باتیں سمجھ جاتے تھے۔ تو آج تو ہم بڑے ہو گئے، اب نہیں سمجھیں گے اور کہتے ہیں ارے پاگل ہے، پاگل ہے، کچھ نہ پتہ پڑے اتنے، ابے وہ جان بوجھ کے ایسے ہی استاذ کو جس نے آپ کو الف با سے لے کے یہاں تک لے آیا، اب وہ اسے آپ گولی دے رہے ہیں، وہی سوچ رہے ہیں یار کیا کریں، یہ بڑے بڑے ہو گئی تھے، کیا سمجھ میں سب آتا ہے، پڑھانے والا اور والدین انہیں گولی دینے کی کوشش، ارے یہ گولیاں دے چکے اپنے ٹائم پہ، مطلب جو گولی باز ہے انہیں کو آپ گولی دے رہے، اچھی بات، خیر، تو اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے، دھیان میں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے تیرا، جی چاہے تو اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے، ماں تو اپنی محبت کو جتاتی رہتی ہے، ہائی میرا لال، ہائی میری جان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور باپ کی محبت کو محسوس کرنا، باپ کبھی جتاتا نہیں ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا اپنے گھر میں کہ باپ نے گلے سے چمٹایا ہو، اور جیسے ایک ماں کا انداز ہوتا ہے، ایک ماں کا جو انداز ہوتا ہے وہ الگ ہی انداز ہوتا ہے، ماں ایک پھول ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے میرے فصل کا، خیر، تو لیکن باپ بھی تو پیار کرتا ہے بچوں سے، لیکن وہ اس کو محسوس کرنا، باپ رات کو 2:30 بجے اٹھ گیا
2 بجے اٹھ جاتا ہے، 3 بجے اٹھ جاتا ہے، 4 بجے اٹھ جاتا ہے، اور اپنے آپ کام پہ، سردی گرمی برسات کوئی مطلب نہیں۔ تو برس رہا ہے برس لے، ہم تو بچوں کے لیے کام پہ جائیں گے، گرمی پڑ رہی ہے چل چلا، سب اے سی میں سو رہے ہیں، کوئی کولر میں سو رہا ہے، بس تو کتنے جتنی پڑ رہی ہے باقی ڈبل ہو جا، باقی ہم بچوں کے لیے سردی پڑ رہی ہے جتنی پڑ رہی ہے ڈبل ہو جا، لیکن ہم تو کام پہ جائیں گے، دکان کھولنی ہے تو کھولنی ہے، کھیت میں پانی لگانا ہے تو لگانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے تو جانا ہے، اور گھر والے صاحب جرکن پہن پہن کے اور کمبل میں اور پھر آگ تپا کے بیٹھے، اور باپ ہوا کھا رہا ہے، باپ یہ کیا ہے؟ یہ آپ سے دشمنی میں وہ باہر گیا ہوا خیر، آپ بہترین دروازہ ہے جنت کا، تیرا جی چاہے تو اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا والدین کا کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا، یعنی وہ راضی رہے تو جنت ہے، اور ناراضگی جہنم ہے، اگر وہ ناراض ہے تو جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت شفقت سے، دیکھنا 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 دھیان سے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع یعنی فرما بردار بیٹے کی محبت اور شفقت سے بھری ایک نگاہ والد کی طرف، یعنی والدین کو محبت اور شفقت سے ایک بار دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ کتنے ثواب کر سکتے ہیں، کتنے حج کر سکتے ہیں؟ کبھی اس سوچ سے دیکھا ہے والدین ثواب مل رہا ہے؟ نہیں، پتہ ہی نہیں تھا، اب تو پتہ چل گیا نا، تب دیکھنا، اب وہ پھر زیادہ مت دیکھنا، نہیں تو کہ کیا دیکھ رہی ہے کمائی آگے لگی ہے گا، اب آپ ہے کہ وہ ثواب کے بھوکے، آپ پھر سے شروع ہے گئے، اب وہ کسی چیز کسی انسان کی طرف لمٹ سے زیادہ کسی کا فوکس جاتا ہے تو وہ انسان پریشان ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی، کیا آنکھیں نے نیچے کر لے، آپ نے آنکھ نیچے کر لی، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ جوتی رکھی ہے، اپنی کے بعد زیادہ تر جوتی ہاتھ میں آتی ہے، خیر، تو مطلب اسی حساب سے چلیے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل یعنی پہلے دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ سارے گناہ معاف کرنے کی اللہ طاقت رکھتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن والدین کی نافرمانی کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا سخت گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں کہ مرنے سے پہلے پہلے اسے اس کا وبال پہنچتا ہے، اور ادھار والا تو واقعی ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، جہاد میں جا رہے تھے لوگ، تو وہ بھی آگے یا رسول اللہ میں بھی چلوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کی قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ جہاد میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ جنت ڈھونڈنے جا رہے ہیں، شہید ہو جائیں گے تو جنت ملے گی، اور تیری جنت تیرے گھر میں رکھی ہے۔ والدین بڑے بوڑھے ہیں تو ان کی سیوا کر، جہاد میں مت نکل۔ ہاں وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، انہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ لاچار اور اتنے مجبور نہیں ہے تو پھر آپ چلے جاؤ، لیکن وہ بالکل لاچار ہے، آپ ہی اکیلے ان کے سہارے ہیں، اور وہ آگے کے ساتھ چلو جماعت۔ ہاں، اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب والدین ہمارے بڑے بوڑھے ہیں، کوئی ان کا دیکھا کرنے والا نہیں ہے، میں ہی ہوں، وہ بالکل لاچار ہے، مجبور ہے، آپ تو پھر آگے سے جواب کیا تھا بتائیں؟ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں تھی کہ کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے؟ یہ غلط ہے، لمٹ سے زیادہ ہو گیا یہ تھوڑا۔ صحابی جا رہے ہیں تو انہیں واپس کر، چل نکل نکل واپس جا، ماں ہے وہی، اسی کی سیوا کر، وہی تیرا جہاد ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ راضی ہوتا ہے جب جب باپ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، مطلب یہی حال ماں کا بھی ہے۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔
جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی، اچھا اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد اب احساس ہو رہا ہے صاحب کام خراب ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے نا. مطلب کوئی بندہ ہے، میں آپ کے نہیں کہہ رہا، آپ تو بڑے فرما بردار ہیں، اپنے والدین کے ایسے فرما بردار کہ ان کے اشاروں پر آپ ناچتے ہیں. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا ہو جس نے اپنے والدین کو بہت تنگ کیا، اب اس کے سامنے اس طرح کی باتیں آئے تو اسے پچھتاوا ہوگا نا. اب تھوڑی سی سیریس ہو جاؤ، اسے پچھتاوا ہوگا. تو اس کے لیے رستہ بتائے کہ تو نے بہت پریشان کیا ہے والدین کو اور وہ مر گئے، تو اب کیا؟ اب تو ہے بھی نہیں، ہو اب تک پریشان کیا ہے تو ان کے پائیں دبا لو، چھٹی کر لو، تھپڑ کھا کے کیسے بھی کر کے راضی کر لے. بچہ چاہے گا تو کر لے گا. اور اگر مر گئے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ وہ دعائیں بد دعائیں دیتے دیتے مر گیا باپ اور ماں، تو اب کیا ہوگا؟ اور اب اس کو پتا چلا ہے کہ تو جماعت میں جا کے، کہ تو مدرسے میں جا کے، کہ تو جمعے کے بیان میں، کہ تو اجتماع میں جا کے کچھ باتیں ایسی سنی، ارے یار کام تو بڑا خراب ہے، یا حساب سے ہم تو پکی جنت جہنم میں جائیں گے پکے. اب اسے احساس ہو رہا ہے یار غلط ہے ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے جو کیا والدین کے ساتھ غلط کیا. اب ایسا کوئی رستہ، اب اسے من میں یہ ہو رہا ہے کہ کاش ماں زندہ ہوتی تو آج پائیں پکڑ پکڑ کے معافی مانگتا، باپ سے معافی مانگتا. تو اس کے لیے یہ رستہ دیا گیا ہے آیا کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہو کہ وہ ان کی نافرمانی نہیں ہے. خیر، تو جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہو کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا والدین کے لیے اور استغفار کرنے سے مطیع اور فرما بردار شمار ہو. مزے آئے. ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی یعنی نیکی اور احسان باپ کے بعد، باپ کے دنیا سے جانے کے بعد، ماں کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے ملنے والوں یعنی ماں باپ کے دوستوں سے حسن سلوک ہے. اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. ارے ہاں، کل ہمارے پاس ایک سوچنا آئی کہ آپ کے ذریعے سے، مطلب کسی کے ذریعے سے بات پہنچی ہے محلے میں کہ صاحب کیا کہتے ہیں یہ تراویح اور روزہ، ان دونوں میں تراویح کا درجہ بڑا ہے، روزے کا چھوٹا ہے. یہ گمراہی ہے. سنیے اچھی طریقے سے، جس نے بھی اس طرح کی بات کہیں شیئر کی ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ وہاں جا کر دوبارہ بتا دیں کہ نہیں صاحب روزہ تو فرض ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو یہ تو ایمان کی بنیاد میں سے ہے. اور تراویح تو پھر سنت موقدہ ہے. کہاں روزہ کہاں تراویح. تو یوں کہنا، یا ہو سکتا ہے آپ نے ایسا نہ کہا ہو لیکن کوئی بات ایسی کہی ہو جس کی وجہ سے سامنے والے نے غلط سمجھا ہو، اور آپ کی اس بات کے ذریعے سے یا آپ نے تراویح پڑھنے کی فضیلت ایسے بیان کی ہو لوگوں میں کہ اس نے اپنے آپ ہی یہ نتیجہ نکالا ہو کہ صاحب تراویح کا تو الگ ہی رولا ہے اس نے. تو پھر اس طریقے سے کمپیر کسی بات کی نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کسی سے آپ میں سے ہوئی ہے یہ غلطی تو اس کو جا کے سدھار، کیونکہ وہ چیز جب تک رہے گی وہ گناہ آپ کے خاتے میں آتا ہے. علم بڑا کررا، پڑھنا پڑھانا، دین کی باتیں بتانا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے ہی صحابہ دین کے جانکار تھے، لیکن سب کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں. ابھی کچھ دن پہلے وہ سلائیڈ میں آپ نے دیکھا ہو ویڈیو میں، تو وہ صحابہ کے نام بھی تھے، اتنوں کو ہی اجازت تھی، ہر کسی کو اجازت نہیں تھی. تو پڑھنا پڑھانا، دین کی باتیں بتانا بڑا کررا کام ہے. تو اس کے تھوڑا سا احتیاط، نہیں بہت زیادہ احتیاط. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آنے والا تھا، لیکن یہ رمضان آ گیا بیچ میں. تو قائم ہے حکایت صحابہ 8واں باب.
علمی ولولہ، اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آنے والی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے لکھی تھی، لیکن اس ڈر سے کہ اگر اس میں کچھ غلط ہوا تو جلا دیا، سب کو جلا دیا۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ قصہ یوں بتا رہا ہے کہ دین کی بات کو آگے ڈیلیور کرنا مطلب پورا وبال آپ کے سر پہ ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو مزے ہی مزے ہیں، اگر آپ نے کچھ، آپ سے کوئی غلط بات نکل گئی اور وہ اس کو آپ نے اس غلطی کو دوسرے دن نہیں سدھارا، آپ کو دھیان ہو کچھ دن پہلے سبق پڑھاتے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی تو دوسرے دن، ابھی رمضان والے بیان میں نہیں، حکایت صحابہ میں، دوسرے دن میں نے اس کو سدھارا کہ نہیں یہ کل میں نے یہ غلط بتایا تھا، یہ دھیان آ رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، تو اس طریقے ہر بات بڑی آسانی سے مت بتایا کرو، سمجھ میں آ رہی ہے تو بتائیے، نہیں تو آپ نمبر دے دو کہ یہ مولوی صاحب کا نمبر ہے، ہمیں نہیں پتا۔ پوری بات تفصیل سے جتنا وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں تو ہی بتاؤ، نہیں تو میرا نمبر دے کے چھٹی کرو، اپنی جان چھڑا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، نہیں تو خامخواہ وبال آئے گا۔ وہ یہ تو ایمان کی بات ہو گئی۔ وہ یوں کہہ رہے ہیں، میں نے پتا کیا بھئی یہ بات کیسے آئی کہ وہ آپ کلاس کے بچوں سے ہی آئی ہے، تو انہوں نے کہا نام تو بتا، تو میں ڈائریکٹ اسی سے بات کر لوں کہ نہیں نام وام تو نہیں آئیں گے، خیر تو وہ نام ہم سے رہے گا بھی نہیں، تو کیا ہمیں نہیں پتا چلے۔ تو یہ ہے کہ روزہ ہے بھائی، تراویح سنت موقدہ ہے، اور یہ سمجھنا کہ تراویح کا درجہ روزے سے زیادہ ہے، یہ تو ایمان کے خلاف بات ہو۔ بنیادوں کو بنیاد ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب پھر اس بنیاد کو ہم یہ کہہ لیں کہ نہیں تو نہیں، یہاں تیری جگہ یہ تراویح ہے، تو اس کو سدھار لیں۔ اگر کسی کے ذریعے سے ایسا ہوا ہے تو، نہیں ہوا ہے تو اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اشارے سمجھ جاتے ہیں، بڑے ہوشیار لوگ ہیں۔ حدیث کے پوائنٹ، ممبر کی 3 سیڑھیاں اور 3 بددعائیں، ممبر کی 3 سیڑھیاں اور 3 بددعائیں، اس کو آپ دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ کہ ہم تو صبح بچوں کی چھٹی کرتا ہوں، چھٹی کرنے کے بعد اسی میں لگتا ہے تیاری میں، کیا بولنا ہے، کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج بج گئے کتنے پتہ ہے؟ 11:30۔ 11:30 کے بعد میں نے سوچا کہ چلو اب نہانے کیا جاؤں، وہاں بیٹھا بیٹھا سو رہا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے کام کرتا، کام کرتے کرتے ایسے ایسے سو رہا تھا، میں آ کے لیٹا تو پھر بے ہوش میں سو جاتا ہوں، تو پھر اللہ پتہ ہی نہیں ہے کون سی دنیا میں چلا جاتا، مطلب 2-3 کٹی پوا کی پی جاوے آدمی کی، پھر اس کی جو حالت ہوگی نا، اس سے بری حالت ہوتی ہے میری سونے کے بعد، کمرہ پورا خالی ہو جائے، سو جاؤ، کمرہ خالی کر جاؤ، مجھے نہیں، میری آنکھ نہیں کھلے گی، ہاں نہیں کھلے گی، صبح ہی کھلے گی۔ تو پھر اس طریقے سے میں یہ بات اس لیے بتا رہا تھا کہ اس نیند کو دبا دبا کے میں اسے تیار کرتا ہوں، دیکھا کرو، لکھا کرو، ہاں کیا کہہ رہے؟ ممبر کی 3 سیڑھیاں 3 بددعائیں، ٹھیک ہے، یہ تو ٹاپک ہے ہمارا، نمبر 1 نہیں ہے۔ آسمانی فیصلہ، جبریل کی پکار اور نبی کے آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنا، 3 مرتبہ آمین کہنا، اور یہ عمل وعید کی شدت، مطلب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین، اور پھر صحابہ کے ذریعے سے پوچھنے پر وہ ساری بات بتائی۔ تو اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں جو بددعائیں ہیں یہ عمل وعید کی شدت اور معاملے کی سنگینی، کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اس کی دلیل۔ پہلی سیڑھی پر
جو دعا کی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس پر رمضان کا مبارک مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت کیوں ایسی بد دعا کیوں نہیں ایسا بندہ اس شخص کے لیے جس پر رمضان کا مبارک مہینہ گزر جائے مطلب پورا مہینہ گزر گیا لیکن اس کی مغفرت پھر بھی نہیں ہوئی مغفرت کیوں نہیں ہوئی اس کی وجہ ہے بدعمالیہ اور غفلت وجہ ہے مطلب گناہ کرتے رہنا اور پھر رمضان کے مہینے کو غفلت کے ساتھ گزار دینا پابندی کسی بھی چیز کی نہ کرنا جیسے کہ ہم کر رہے ہیں روزہ رکھ کے اور تراویح پڑھ کے سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا رمضان گزار رہے ہیں اس کو رمضان گزارنا نہیں کہتے سن لو اچھی طریقے یہ ٹائم پاس ہے لمحہ بھر خالی نہیں جائے ذکر سے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لمحہ بھر خالی نہیں جائے قرآن کی تلاوت وہ مشکل ہے تھوڑا کرنے والے کے لیے تو وہ بھی آسان ہے لیکن ابھی شروعات میں ہی آپ کو کہہ دیا جائے کہ صاحب لمحہ بھر قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے صاحب گیان دے لو جتنے دے سکتے ہیں اب تو چکنے گڑے ہیں وہی کریں گے جو ہوگا فارغ ہیں جیسے کوئی کام نہیں ہے جس سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے قرآن نہیں پڑھ رہے تو زبان چالو ہے تسبیح پڑھ رہے ہیں چار چیزوں کی کثرت رکھنی ہے اس کے بغیر رمضان کا گزارنا مطلب غفلت سے رمضان گزارنا گناہوں سے بچنا یہ سوچ کر کے رمضان کا مہینہ یہ غفلت نہیں ہے اور اگر اس طرح نہیں گزار رہے ہیں تو یہ غفلت سے گزار تو دو چیزیں ہو گئی بدعمالی اور غفلت نتیجہ مغفرت کے سنہری موقع کا یعنی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو رمضان اس طریقے سے گزارے گا مہینہ جو برکتیں اور رحمتیں ملنی چاہیے تھی وہ اس کو نہیں مرنا پڑے گا سوال ہے کہ پتہ کیسے چلا مغفرت ہوئی کہ نہیں اگر رمضان کے بعد کی زندگی سدھر جاتی ہے تو سمجھو کہ نمبر لگ گیا فائل اپروو کر دی گئی ڈاکومنٹ سبمٹ ہو گئے اگر رمضان کے بعد کی زندگی گناہوں سے پاک اور نیک اعمال کی پابندی والی گزرنے شروع ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ رمضان جو تھا وہ پورا ہو گیا اور بڑا شاندار گیا اور مغفرت ہو گئی نیکی نیکی کو کھینچتی ہے گناہ گناہ کو کھینچتا ہے مغفرت کا راستہ نجات کیسے ممکن ہے کہ روزہ اور تراویح ان کا نہایت اہتمام کیا جائے نمبر 2 پہ ہے توبہ اپنے گناہوں پر ندامت اپنے گناہوں پر اچھا ایک گناہ آپ کو ایسا بتائیں جو گناہ ہے لیکن آپ کا خیال آج تک نہیں گیا کہ یہ گناہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا پتہ ہیں پر احساس نہیں ہے تو پتہ ہونے کا کیا مطلب ہے تفسیر پڑھ کے آپ بتاؤ تفسیر کیسے پڑھیں گے ارے جو بچے سائنس سمجھ سکتے ہیں میتھ سمجھ سکتے ہیں وگیان سمجھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی اٹرم سٹرم مجھے نہیں پتا اسکول کا معاملہ نہیں سچ میں نہیں پتا میں نہیں پڑھا اسکول تو لیکن وہ فیل ہیں اسکول والے میرے سامنے اللہ کا شکر کہ جب اتنے مشکل کیا کہتے ہیں وشے سمجھ سکتے ہیں قرآن کیوں نہیں سمجھ سکتے ارے وہ چاہت نہیں ہے جو ہونی چاہیے ہاں تو انگریزی سیکھ کے آئے تھے ماں کی پیٹ سے بائی ڈیفالٹ جب پیدا ہوئے تھے تو اے فور ایپل بی فور بال بول رہے تھے سیکھا اس کے پیچھے پیسے خرچ کیے ٹیوشن لگوایا یہ وہ فلانا ڈیم کا عربی کون نہیں سکھاتا ہم سکھائیں گے سیکھا سمجھیں گے کیسے میں بات سمجھ گیا سمجھیں گے کیسے تفسیر علم چاہیے عربی بھاشا چاہیے اور صرف سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ عربی نہیں سیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو عربی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں تو یہ جو تفسیریں لکھی ہوئی ہے جیسے کہ ایک وہ تفسیر رکھی ہے بلکہ وہ آسان ترجمہ ہے
اور اس طرح کی. یہ کس کے لیے ہے جو اردو میں؟ ہم تو عربی جانتے ہیں. نہیں، جنہوں نے یہ گائیڈ بک لکھی ہے تفسیر کے نام پہ شروحات لکھ رکھی ہے، یہ ہمارے لیے ہے. بھائی ہم تو عربی جانتے ہیں، ہم تو قرآن سے پڑھ کے اس کا مطلب نکال دیں گے. تو یہ ہے کس کے لیے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ سمجھیں گے کیسے؟ ارے کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی؟ ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، 4 بار پڑھیں گے، سسٹم سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. کوئی بھی نئی چیز حال سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو پھر وہ سمجھ میں. خیر، تو قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، اور پھر اس کو کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اس کو سدھار سکتے ہیں نا. تفسیر پڑھیے گھر پہ، کتاب خرید کر نہیں منگوا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، موبائل میں منگوا لیجیے، ہم دیں گے کون سی چاہیے آپ، اردو میں، عربی میں، فارسی میں. خیر، روزہ اور تراویح مغفرت کا راستہ ہے. مطلب رمضان کے مہینے میں مغفرت کیسے ہوگی، نجات کیسے ہوگی؟ تو اس میں پہلے ہے، نمبر پہ ہے کہ روزہ اور تراویح کا اہتمام کیا جائے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ کی جائے. نمبر 2 پہ ہے توبہ، یعنی اپنے گناہوں پر ندامت ہو. اور نمبر 3 پہ ہے کثرت استغفار اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا. دوسری سیڑھی پر جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کیا تھی کہ بھائی ہلاک ہو وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود پڑھنا درود ہے. تو یہ ہے سب سے بڑا بخیل گناہ. تو بخیل سب سے بڑا بخیل ہے. کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود شریف نہ پڑھنا، نہ پڑھنے والا سب سے بڑا دنیا کا مہا کنجوس انسان ہے. حقیقی بخیل پھر وہ ذلیل بھی ہے کہ قیامت کے دن اس کی رسوائی ہوگی اور وہ جنت کا راستہ بھول چکا ہے. درود شریف نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھول چکا ہے. درود شریف رحمتوں کی برسات. ایک بار درود اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول. ایک بار ہم نے درود شریف پڑھا تو وہاں سے 10 رحمتیں اترتی ہے. دنیا، یہ تو آخرت کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ ہے کہ تنگی معیشت کا خاتمہ، یعنی روزگاری کی جو ٹینشن ہوتا ہے روزگار کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور رزق میں برکت جو سب کو چاہیے. مطلب جسے چاہیے کہ اس کا روزگار بڑھے تو اسے چاہیے اپنی زبان پر درود شریف کا ورد رکھے زیادہ سے زیادہ. کون نہیں چاہتا کہ اس کا رزق بڑھے، اس کی روزی بڑھ جائے، اس کی روزگار میں ترقی ہو؟ تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے. تیسری سیڑھی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری سیڑھی بوڑھے والدین اور جنت. تو اس میں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. والدین کی خدمت جنت میں داخلے کا سب سے آسان ذریعہ ہے. والدین کی خدمت جنت میں داخلے کا سب سے آسان ذریعہ. تو یہاں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اسے پتا ہے کہ نبی آ چکے ہیں، تو مسلمان بھی ہو گیا، لیکن وہ نبی سے نہیں مل پائے صلی اللہ، صرف ماں کی وجہ. ماں تھی ہڈیوں کا ڈھانچہ، لاچار اور مجبور، مطلب بیٹے کے بغیر اس کی زندگی ناممکن تھی. تو وہ بیٹا والدہ کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، جس کی وجہ سے وہ صحابی بننے سے محروم رہے. کیسے بننے سے؟ اتنا بڑا شرب نہیں لیا، اتنی بڑی ڈگری انہوں نے نہیں لی، لاگ مارتے کہ صحیح نہیں، والدہ ہے پہلے، والدہ بعد میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے ایک بندہ ہے، اور جب وہ آئے تو اپنے لیے دعا کروانا اس سے مغفرت کی. جبکہ صحابہ تو وہ ہیں جو جنتی ایک نمبر کی مہر لگا کے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی مغفرت کی دعا کروانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
हजरत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर का दौर खिलाफत है, तो उस जमाने में वो हज हज के मौके पर हजरत उमर ने ऐलान किया, हाँ भाई फलाने इलाके से लोग आए हैं, क्या आए हैं कि भाई उस इलाके के सारे बैठ जाओ, उस कबीले के खड़े ना, उस बस्ती के खड़े रहो, उस बस्ती के खड़े रह गए साहब, वो सारे बैठ जाओ, उस परिवार के खड़े रहो, ठीक है साहब, उस परिवार के खड़े रहे, बाकी सब बैठ गए, फिर उस परिवार में फलाना खड़े रहो कि वो फलाने का परिवार खड़ा, परिवार तो बहुत बड़ा होता है ना, झुंड का झुंड होता है, तो उनमें से सब सब बैठ जाओ, एक शाख फलानी खड़ी रहो, तो साहब वो खड़े रहे, फिर उसमें कहा कि आप में फलाना जो कर्ण से है वो खड़े रहो, तो एक बंदा खड़ा, बाकी सब बैठ। साहब क्या नाम है? नहीं, वो किस्सा कुछ यूं है कि वो वहां नहीं मिले, जब ये पूछा गया तो नहीं मिले कि साहब, तो एक ने कहा कि वो ऊंट चराने गए हुए, तो वहां पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु गए वहां उनके पास, उन्होंने कहा कर्ण का तो यहाँ नहीं है, बाकी सब है, कर्ण का वहां गया हुआ है, तो वो वहां जाके देखा तो वो बंदा नमाज पढ़ रहा है, तो जाके वो बैठ गए, ये कौन है? माँ की वजह से नबी को छोड़ा, ये वो है जिसके पास ये दोनों गए हैं, कौन? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला। जब उन्हें एहसास हुआ कि कोई आया है तो नमाज मुख्तसर की सलाम फिर दिया, तो देखा कि दो बंदे हैं, पूछा भाई क्या नाम है? उन्होंने कहा अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। तो उसने कहा, वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बात, साहब वो ठीक है, वालिदा ने आपका क्या नाम रखा? और भी दो चार सवाल और फिर नाम पे आए, तो साहब आप है कौन जो इतनी ज्यादा पूछताछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे वजह बताई उन्होंने, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि ये उमर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है और मैं अली हूँ, और हमें अल्लाह के नबी ने कहा था कि जब वो आ जाए तो अपनी मगफिरत की उनसे दुआ करवाना, तो हमारे लिए हाथ उठा, दुआ करा, हमारी मगफिरत की दुआ कर। तो इसके पीछे है क्या? माँ, माँ है इसके पीछे, माँ। वालिदैन के राजी रखे बगैर दुनिया और आखिरत की कामयाबी नामुमकिन है। समझ में आ रही है? हाँ, ज्यादा ऐड मत दिखाया करो। थोड़ी थोड़ी दिखाते हैं इसका मतलब। वालिदैन के हुकूक और अदब। नंबर 1, वालिदैन के हम पर क्या हक हैं? नंबर 1, इताअत, यानी उनकी फरमाबरदारी जायज कामों। नंबर 2, आजिजी, उनके सामने अपने आप को खत्म करके रखना, ऊंची आवाज से बात, फिर हेकड़ी से नहीं चलना, अकड़ में नहीं चलना वालिदैन के सामने, तकब्बुर से परहेज और ऊंची आवाज न रखना वालिदैन के सामने। नंबर 3 पे है अल्लाह की रिजा वालिदैन की रिजा में है, यानी वालिदैन अगर राजी रहेंगे तो ही अल्लाह राजी रहेंगे, नहीं तो तुम पहली सबके नमाजी बन जाओ, दुनिया के नेक बन जाओ, लेकिन मामला खराब है अगर वालिदैन नाराज। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई उलूम अल्लाह ने, कई बातें ऐसी बताई कि भाई आगे ये होगा, ये होगा, ये होगा, और आज तक की बातें बताई, आज तक की और कयामत तक की बातें हदीस की किताबों में बताई है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, और कई बातें हो चुकी, आधी से ज्यादा तो हो चुकी, अब कयामत के दहाने पर खड़े हैं। ये दुनिया है, ये उसका एंड है, ये ढलान है, यहाँ आए हम, कब क़यामत आ जाए कोई पता नहीं, अब ज्यादा दिन नहीं, इसलिए तैयारी। वालिदैन की तरफ मोहब्बत की एक निगाह, मकबूल हज का सवाब। हज करने चले गए, वहां जाके हज करिए आए लाखों रुपए का खर्च करके, फिर भी कोई यकीन नहीं है कि वो कबूल हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ घर बैठे बैठे, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पर हज बन रहा है, फर्ज हो रहा है, और आप कहेंगे नहीं साहब हम तो घर बैठे रोज हज कर रहे थे, जाने की जरूरत नहीं, वो अलग फर्ज है, वहां उसके लिए जाना पड़ेगा। खैर, वालिदैन का दर्जा बताना मकसद है इस जुमले से, कि वाली हदीस के इस जुमले से, कि वालिदैन की तरफ मोहब्बत की एक निगाह मकबूल हज का सवाब, उनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी।
وفات کے بعد حقوق کی تلافی، والدین اگر ناراضگی میں دنیا سے چلے گئے تو جو حق ان کے ہمیں ادا کرنے تھے وہ ہم ادا نہیں کر پائے، تو اب ان کے حقوق کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ تو اس کا طریقہ ہے، نمبر 1 پہ ہے والدین کے لیے کثرت سے دعا استغفار، نمبر 2 پہ ہے ان کے عزیزوں اور دوستوں سے اچھا برتاؤ، اور یہ اعمال ان کے درجات کی بلندی کا سبب۔ تو سبق میں یہ پتا چلا 3 باتیں کہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ نجات کا ذریعہ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب پکڑ اور اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے 3 ذریعے پتا چلے۔ آج کی حدیث نمبر 3 میں 3 راستے پتا چلے۔ نمبر 1 والدین کی خدمت دنیا آخرت کی کامیابی۔ نمبر 2 پہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کی کثرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود شریف کی کثرت، جب جب نام آئے درود شریف پڑھنا۔ نمبر 3 پہ ہے ہاں وہ ایک ہی بات ہے، الٹا کہتے سیدھا کہتے میں الٹا کہتا۔ رمضان کی قدر کیسے ہوگی؟ روزہ، تراویح اور توبہ سے۔ روزہ، تراویح اور توبہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہاں بگ رہا ہے؟ تعلیم شروع کری، بولو تعلیم گھر میں شروع کری، کس نے کری ہے؟ گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم، کیا بات صحیح ہے، تعلیم شروع کرو، آپ نہیں تو کون بتائے گا۔ خیر فقط والسلام علیکم۔